اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام کی حدیث پیش کی تھی کہ جس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ ماہ رمضان جو ہے اس میں انسان یعنی روزے دار جو ہے وہ اللہ کا مہمان ہے اور اللہ اس کا میزبان ہے، جس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، کہ آپ لوگوں کو اللہ کی ضیافت، اللہ کی میزبانی اور مہمانی کی دعوت دی گئی ہے اس مہینے میں۔ تو اگر ہم یعنی جو صائم ہے، جو روزہ دار ہے، وہ اگر اللہ کا مہمان ہے اور اللہ اس کا میزبان ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر خالق کائنات کس طریقے سے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا۔ تو اس حوالے سے دو حدیثیں پیش کریں گے۔ پہلی حدیث میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ان للہ مائدۃ علیہا ما لا عین رأت، کہ اللہ کے ہاں ایک ایسا دسترخوان ہے اور جس دسترخوان پہ ایسا طعام ہے، ایسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں کہ ما لا عین رأت، ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو آنکھوں نے دیکھا تک نہیں ہوگا، کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں ہوگا۔ ولا اذن سمعت، اور اس دسترخوان پہ ایسا طعام اور ایسا کھانا ہے کہ جس کے متعلق کانوں نے سنا تک نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی اس کھانے کا کسی قلب بشر نے، انسانی دل نے تصور کیا ہوگا، ایسا کھانا اس دسترخوان پہ موجود ہوگا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس دسترخوان پہ کون بیٹھے گا اور اس دسترخوان کے جو کھانا لگایا گیا ہے اس دسترخوان پہ، اس کھانے سے کون استفادہ کرے گا؟ تو حدیث فرماتی ہے کہ لا یقعد علیہا، اس دسترخوان پہ کوئی نہیں بیٹھے گا الا الصائمون، مگر روزے دار۔ روزے دار وہ لوگ ہوں گے جو اس دسترخوان پہ بیٹھیں گے اور اس دسترخوان کے کھانے سے استفادہ کریں گے اور لطف اندوز ہوں گے۔ اور اب دیکھیں خالق کائنات اپنے مہمان کی ایسے کھانے اور ایسے طعام سے مہمان نوازی کرے گا کہ جس کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے سنا ہوگا اور نہ قلب بشر نے تصور کیا ہوگا۔ تو بہرحال دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس کھانے سے لطف اندوز فرمائے اور وہ کھانا ہمیں مرحمت فرمائے۔ اسی طریقے سے امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں ان المؤمن اذا قام لیلہ، کہ مومن جب رات میں اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، ثم اصبح صائما نہارہ، اور پھر وہ اس طریقے سے صبح کرتا ہے کہ وہ دن میں روزے سے ہوتا ہے، لم یکتب علیہ ذنب، تو کوئی گناہ بھی اس کے ذمہ باقی نہیں ہوگا، یعنی اس کا کوئی گناہ اس کا نہیں لکھا جائے گا۔ ولم یخط خطوۃ الا کتب اللہ لہ بہا حسنہ، کہ وہ کوئی قدم نہیں اٹھائے گا مگر یہ کہ خالق کائنات ایک نیکی اور ایک حسنہ جو ہے وہ اس کے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِكَلِمَةِ خَيْرٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنًا، اور وہ روزے دار کوئی بھی اچھی گفتگو نہیں کرے گا، کوئی بھی اچھی کلام نہیں کرے گا مگر یہ کہ خالق کائنات اس کے ذمے، اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھے گا۔ پھر فرمایا وَإِن مَاتَ فِي نَهَارِهِ صُعِدَ بِرُوحِهِ إِلَىٰ عِلِّيِّينَ، کہ اگر وہ دن میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، روزے کی حالت میں ہے اور دن میں وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی موت واقع ہوتی ہے، صعد بروحہ الی علیین، تو اس کی روح کو
مقام علیین جو بہت بلند مرتبہ مقام ہے وہاں پہنچایا جائے گا۔ وَإِنْ عَاشَ حَتَّى يُفْطِرَ، اگر وہ زندہ رہتا ہے، افطار تک وہ زندہ رہتا ہے، تو پھر فرمایا كَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْأَوَّابِينَ، تو خالق کائنات اسے توبہ کرنے والوں میں شمار کرے گا، اسے یہ توفیق نصیب کرے گا، یا بلکہ اس کو یہ تمغہ عطا کرے گا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے۔ تو دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں بھی یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کے برگزیدہ انسان بنیں اور صحیح معنی میں ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے استفادہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔